حسین کی، یا حسین کی، ہر دور کی دوا ہے صدا یا حسین کی، یا حسین کی، باطل کو ایک سزا ہے صدا یا حسین کی، یا حسین کی، کیوں آج ناروا ہے صدا یا حسین کی، ہم یا حسین 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 یا حسین حسین کرتے رہیں گے، اسلام پہ ہم مرتے رہیں گے، ہم یا حسین حسین کرتے رہیں گے، اسلام پہ ہم مرتے رہیں گے۔ پھر یہاں ظلمتوں میں بپا ہے یہ شور و شین، یہ نام کیوں گئے اہل عقیدت کی زیب و زین، باطل یہ چاہتا ہے کہ حق کو ملے نہ۔ ہم شکل نبی کا سراپا دیکھو، ہم شکل نبی، ہم شکل پیغمبر کا سراپا دیکھو، ہے روح الامین ساتھ کے سایہ دیکھو، ہے روح الامین ساتھ کے سایہ دیکھو، جس کا نتا سایہ یہ ہم شکل ہیں اس کے، تھا جس کا نہ سایہ ہم شکل تھے اس کے، اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھو، ہم شکل اکبر نے جو گھر موت کا آباد کیا، اکبر نے جو گھر موت کا آباد کیا، سوران دم نظر بہت یاد کیا، سغران دم نظر بہت یاد کیا، کام کو کمر تھام کے یہ کہتے تھے حسین
کو قبر تام کے یہ کہتے تھے حسین اللہ کے کمر کو تھام کے کہتے تھے حسین تم نے علی اکبر ہمیں برباد کیا اکبر نے جو تو مٹھی میں نبی کے دیں مجھے تمہاری میں ہندو مگر ایک بت شکایت سے پیار کرتا ہوں نثار مرتضیٰ ہوں پاتا یہ قطعہ میں ابھی پیش کر چکا ہوں پرسوں، لیکن اس کی تعمیل حکم ہے پیش کر رہا ہوں دوبارہ. درود بھیجیے محمد والے نے. مشرقین نہ سکا کوئی مثال شہ مشرقین نہ سکا خدا کے نور کا نور دو عین نہ سکا خدا کے نور کا نور دو عین نہ سکا علی بنائے وسیعون میں بنا ڈالے علی بنائے وسیعون میں بنا ڈالے خدا بھی بن گئے لیکن حسین
आले मोहम्मद सल्लल्लाहु बेकसी ये दौरा कुछ साथ निभा देना बेकसी ये दौरा कुछ साथ निभा देना मज़लूम के मैयत है मिलजुल के उठा लेना मज़लूम के मैयत है मिलजुल के उठा लेना शब्बीर से अकबर का घर उठ न सके लाशा शब्बीर से अकबर का घर उठ न सके लाशा बास दिलावर को दरिया से बुला लेना बेकसी ये दौरा फातिहा। मौनीन एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत की दरख्वास्त है बानी मल्ले जनाब मोहम्मद जाफरी साहब के साले सवाब के लिए और क़िबला काबा के वाला के इंतकाल हाल ही में हुआ है उनके साले सवाब के लिए तमाम मरहूम मोमिनी और मोमिनात के साले सवाब के लिए पढ़ दीजिए। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। हुसैन जाते हैं कासिम की लाश उठाने को हुसैन जाते हैं कासिम की लाश उठाने को दिले शिकस्ता पे एक और जख्म खाने को एक और मंजिल सब्र और रज़ा बढ़ाने को जिगर के टुकड़े
بیابا سے چن کے لانے کو جگر کے ٹکڑے بیابا سے چن کے لانے کو نہیں کہ رخصت قاسم کا کچھ بلا لرز رہے قدم دل مگر نڈال لرز رہے قدم دل مگر نڈال بڑے جو غیر میں شبیر سوئے فوج جفا علی کی تیرے کے عشر کر دیا برپا ادھر کو مڑ گئے گھوڑے جدھر کو موٹا پڑا تباہ فوجوں کی راہ میں لاشا پڑا تباہ فوجوں کی راہ میں لاشا آج مڑ کے سواروں نے رخ سمو سے گھوڑوں کے پامال ہو گئے کاسے سمو سے گھوڑوں کے پامال ہو گئے کاسے قریب لاشا قاسم جو پہنچے سرور دی وہ ایسے حال میں آیا نظر وہ جسم ہنسی تھوڑی دیر تو آ ہی سکا نہ دل کو یقین کہیں تھا کچھ ہوا جس میں دستوں پاتے گئے کہیں تھا کچھ ہوا جس میں دستوں پاتے گئے آہ بھر کے شہیدی زمین پہ بیٹھ گئے جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے لبوں پہ صبر کے بندش تھے دل پہ حشر بپا اٹھائے بھر کے کہیں سے کٹے ہوئے آزاد جانے کیسے تنے منتشر کو جمع کیا ابا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا ابا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا رستے ہاتھوں پہ جیسے پہاڑ اٹھائے ہوئے چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے مگر یہ سوچتے جاتے تھے دل میں صفت نبی میں جب چلا تھا تو خیمے کے در پہ تھی بھابی حرم میں پہنچوں گا جب لے کے لاش قاسم کی بجائے لاش کو دیکھے گی خون بھری گٹڑی بجائے لاش کو دیکھے گی خون بھری گٹڑی سر کو دیکھے کیوں پائے مالک ہوگا ہے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا ہے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ حشر ہے برپا بلک رہی ہے سکینہ ندا ہے کبرا تڑپ کے مانے سوئے لاشا پسر دیکھا جگر کو تھام کے بولی یہ کیا ہوا بھیا جگر کو تھام کے بولی یہ کیا ہوا بھیا یہ تو جانتے تھے سر کٹائے گے سے یہ کیا خبر تھی کہ یوں پس کے آئیں گے کہاں سے یہ کیا خبر تھی کہ یوں پس کے آئیں گے کہاں سے شہر سے آئی شہیدوں کی میتیں کس نے شکست اتنی تو دیکھی نہ ایک میت بھی کوئی رکنے شہادت یہ تن کی پامالی یہ صرف قسمت قاسم ہے یہ شکست تنی یہ صرف قسمت قاسم ہے یہ شکست تنی یہ ننگ بیتا میرے لال کے مقابلے میں لکھی تھی لاش کی بے حرمتی بھی محضر میں لکھی تھی لاش کی بے حرمتی بھی محضر میں کہا امام نے بھابی نہ کیجئے اس کا ملا کہا امام نے بھابی نہ کیجئے اس کا ملا ہوا شہیدوں میں ممتاز آپ کا یہ لا
نہیں ہے قسمت قاسم ہی نے یہ جسم کا ہماری لاش بھی ہوگی اسی طرح پامال ہماری لاش بھی ہوگی اسی طرح پامال وہی ہماری بے ہوگی جو ان کی حالت ہے حسین ہو کے حسن سب کی ایک قسمت ہے حسین ہو کے حسن سب کی ایک قسمت ہے خدا کا شکر کرو لاش قاسمہ تو گئے خدا کا شکر کرو لاش قاسمہ تو گئے ہماری لاش تو لائے گا نہ رن سے کوئی پھر اس پہ ہوگا یہ طرفہ ستم بھی ہے بھابی کہ نوچ لے گے لباس بدن بھی فوج شکے کہ نوچ لے گے لباس بدن بھی فوج شکے دستی ہوگے ہوا دھوپ بھی کرے ہوگے ہماری لاش دست میں پڑی ہوگی دستی ہوگے ہوا دھوپ بھی کرے ہوگی ہمارے لاش دست میں پڑے ہوگے حسین جاتے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا آگے بڑھ سکتے ہیں آگے اندر آپ لوگ اتنا بہت زیادہ ہو گیا ہے فاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لمعرفتہ وخصنا بولایتہ ووفقنا لطاعتہ والصلاة والسلام على اصل ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی درود پڑھے محمد حضرت دستور آپ سے گزارش کروں گا ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم حسین جعفری صاحب ان کی اہلیہ ان کے فرزند اور تمام عزاداران حسین خواتین حضرات جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں ان سب کے لیے ایصال ثواب کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھیں گرچہ عنوان کا حق تو ادا نہ ہو پایا اور ایام اعزا اپنے اختتام کے قریب ہے عزیزان گرامی کلام مجید میں جو کچھ موجود ہے اس کی تفسیر اور اس کی تشریح وہی کر سکتا ہے جو قرآن مجید کا عالم ہے اور علم قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کے رسول نے درسن علی کو پڑھایا ہے یہ فقرہ جناب علی مرتضیٰ کا ہے کہ دکن دکن رسول اللہ
اللہ کے رسول نے مجھے علم اس طرح بھرایا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. اور ایک مقام پہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے ہیں اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے ہیں. یہ طالب علم کی اپنی ذہانت ہے, اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. اسی لیے صفین کے میدان میں جب کلام مجید کو حکم بنانے کے لیے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک منصوبے کے ماتحت نیزوں پہ بلند کیا گیا تو علی یہی کہہ رہے تھے کہ ایھا الناس, یہ قرآن ناطق ہے, یہ بول نہیں سکتا ہے, میں قرآن صامت, وہ یہ قرآن صامت ہے, بول نہیں سکتا ہے, میں قرآن ناطق ہوں جو تمہارے سامنے اس کی تشریح بیان کر سکتا ہوں. یہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے, فریب دیا جا رہا ہے. تو یہ علی کا خود فکرہ موجود ہے. تو کلام مجید میں سورہ یاسین کے اندر چند فقرے ہیں, آپ نے کئی مرتبہ پڑھے ہیں, میں پھر مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ کبھی کبھار ترجمہ پڑھ لیں. ایک فقرہ یہ ہے کہ چاند اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کے برابر ہو جاتا ہے, اور آفتاب کی مجال نہیں ہے کہ مہتاب سے آگے بڑھ جائے اور مہتاب کی مجال نہیں ہے کہ آفتاب, دونوں اپنے مدار میں چل رہے ہیں. اس مدار کائنات کو وہی تبدیل کر سکتا ہے جس کے پاس علم قرآن ہے. میں اسی سلسلے میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. تو واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. علی جنگ نہروان کے لیے جا رہے ہیں, کوفے سے نکلے ہیں, فوج ساتھ ہے, پیچھے پوری فوج ہے, آگے لیے مرتضیٰ ہے. جیسے ہی شہر کوفہ سے ذرا سا, اب وہ فاصلہ تو میں نہیں بتلا سکتا کتنا ہے مگر ذرا سا فاصلہ. اور ایک بات یاد رکھیے, کوفہ دارالحکومت ہے, اس دور کی مسلم مملکت کا دارالحکومت ہے. جو دارالحکومت ہوتا ہے وہاں ہر طرح کے انسان رہتے ہیں, ہر مذہب و ملت کا انسان رہتا ہے. عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, سب ہر طرح کے ہیں. اور پھر علی کی حکومت میں تو بڑے اطمینان سے رہتے ہیں, جہاں کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جاتا. کل میں نے عرض کیا تھا لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. وہ بات آئیے تو سن لیجیے. ایک شخص ایسا آیا علی کے پاس اور کہنے لگا یا علی, ظاہری حکومت ہے علی کے پاس, کوفے کے اندر آیا ہے, کہتا ہے یا علی یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اور جو کچھ مانتے ہیں یہ میں اسے نہیں مانتا, میں اسے نہیں مانتا. کیا نماز, کیا روزہ, کیا, میں کچھ نہیں مانتا. دوسرا حاکم ہوتا کہتا قتل کر دو اسے. مگر علی کے چہرے پہ نہ غصہ آتا ہے, نہ تیوریوں پہ بل آتا ہے, نہ ہونٹ پھڑپڑانے لگتے ہیں, نہ آنکھوں میں سرخی آتی ہے. کہتے ہیں بھائی تو نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا, اب تو میری بھی بات سن لے. اس نے کہا کہیے آپ کیا کہتے ہیں. اس کا لہجہ بھی تند ہے. کہیے آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں. کہ میں کچھ نہیں کہتا, میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ تم نے بھی زندگی پائی, ہم نے بھی زندگی پائی. تم نے بھی اسے بہترین طریقے سے گزارا, ہم نے بھی بہترین طریقے سے گزارا. تمہارے بھی اہل و عیال ہوئے, ہمارے بھی اہل و عیال ہوئے. اب ہم بھی چلے جائیں گے, تم بھی چلے جاؤ گے. اس مسئلے میں تو ہم اور تم مشترک ہیں. وہاں جانے کے بعد اگر پتا چلا کہ جو تم کہتے ہو وہ صحیح ہے تو ہمارا نقصان کیا ہوا؟ سبحان اللہ. ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا, نہ تمہارا ہوا نہ ہمارا ہوا. مگر اگر وہاں جانے کے بعد یہ پتا چلا کہ جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ صحیح تھا تو تمہارا نقصان ہوگا. عقل مند انسان تھا, تھوڑی دیر سوچتا رہا اور اس کے بعد اس نے کہا یا علی آپ نے تو ایسی منزل پہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں اقرار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا ہے. درود پڑھے محمد و آل علی. انسان کی سائیکولوجی بھی جانتے ہیں, ہر علم علی کے پاس. بہر صورت وہ بات درمیان میں آ گئی تھی, وہ یہودی ایک نجومی یہودی ہے سامنے آ گیا اور کہا اے امیر. اب امیر المومنین نہیں کہتا امیر, چونکہ اس دور کے اندر حکمران کو امیر کہا جاتا تھا اور یہ بھی رعایا میں شامل ہے. کہتا ہے امیر ذرا رک جائے. علی رک گئے. کہتا ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں جس جنگ کے لیے, آپ کو تو معلوم ہے
میں اس شہر کا ایک مشہور نجومی ہوں. کہاں؟ تمہیں جانتے ہیں، تم نجومی ہو اور ماہر ہو، یہ بھی جانتے ہیں. کہا اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اے امیر کہ آپ جس جنگ کے لیے جا رہے ہیں اس جنگ میں آپ کی شکست فاش ہو جائے گی، لہٰذا آپ نہ جائیے. میں مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں. اب دوسرا اگر کوئی ہوتا علی کی جگہ تو کہتا بھائی راستے سے ہٹ جاؤ اور خاموشی سے اپنے گھر چلے جاؤ، پبلسٹی نہیں کرو، ورنہ لشکر میں بددلی پھیل جائے گی. مگر نہیں، علی نے اپنی سواری کا رخ جو آگے کی طرف تھا اسے گھمایا فوج کی طرف. توجہ کیجیے گا، تاریخ آدم و عالم میں کوئی جرنیل ایسا نہیں گزرا ہے جو اتنی مکمل پیشین گوئی کر سکے. ایک مرتبہ کا ایھا الناس سنو، یہ ہمارے شہر کا یہودی کہتا ہے کہ اس جنگ میں ہمیں شکست ہوگی، اور میں علی یہ کہتا ہوں کہ اس جنگ میں ہمارے صرف 9 افراد شہید ہوں گے اور فوج مخالف کے صرف 9 افراد زندہ بچیں گے. اتنی مکمل پیشین گوئی کوئی نہیں کر سکتا. ماہر سے ماہر جنرل یہ کہتا ہے کہ ہماری فتح ہوگی، دشمن کو ہم شکست دے دیں گے، مگر اتنی مکمل پیشین گوئی نہیں ہوتی ہے. تو اس کے بعد فوج چلی، جو معرکہ ہوا اس میں وہی ہوا جو علی نے کہا تھا. جب پلٹ کے آئے تو یہودی آ گیا. قرآن کا فقرہ یاد ہے آپ کے ذہن میں رہے جو سورہ یاسین کے میں نے حوالہ دیا ہے کہ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ مہتاب سے آگے بڑھ جائے، نہ مہتاب کی مجال ہے کہ آفتاب سے آگے بڑھ جائے. اس نے آگے کہا امیر یہ کیا ہو گیا؟ میرا حساب تو آج بھی یہی کہہ رہا ہے. کہا تم حساب کس طرح نکالتے ہو؟ اس نے کہا ستاروں کی چال سے نکالتے ہیں. کہ ستاروں کی چال؟ کہنے لگے تمہارا حساب ستاروں کی چال کا محتاج ہے اور ستارے ہمارے حکم کے محتاج ہیں. درود پڑھے محمد والے. بس عزیزو، اسی خاندان کو زیب دیتا ہے کہ یہ فقرہ کہے میرا مولا واللہ یبن ابی طالب قد حضر الموت، قسم خدا کی ابو طالب کا بیٹا موت سے نہیں ڈرتا. ایک بات یاد رکھیے، پوری علی کی زندگی میں صرف ایک موقع کے علاوہ علی نے ہمیشہ اپنے باپ کا نام لیا ہے. صرف خیبر میں کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اگر باپ میں کھوٹ ہوتی تو کبھی باپ کا نام نہ لیتے، کیونکہ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے فاتح گزرے مگر کسی نے اپنے باپ کا نام نہیں لیا. نہ مورخ نے لکھا کہ فلاں کے بیٹے نے فتح کیا ہے، کیونکہ مورخ بھی جان رہا تھا کہ تاریخ کیا ہے. غور کر رہے ہیں. تو بہر صورت یہ فکرہ. اب ایک فکرہ اور کلام مجید کا سن لیجیے. آپ نے 10 مرتبہ سنا ہے اور اسے اس موقع پہ سنا ہے جب ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، کوئی سویم کی ہوتی ہے، کسی کی برسی ہے، کسی کا چہلم ہے. وہ فکرہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا. تو ذاکرین جتنے بھی ہوتے ہیں، میں کسی پہ تنقید خدا نخواستہ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک عام بات کر رہا ہوں. وہ لفظ موت پہ گفتگو کرتے ہیں، ذائقے پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے. وہ ترجمہ تو کر دیتے ہیں کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا، مگر وہ مزے پہ گفتگو نہیں کرتے، صرف موت پہ گفتگو کر. آج میں آپ کے سامنے مزے کی بات کہنے والا ہوں. درود پڑھے محمد و آل محمد. اب میں نے چکھا تو نہیں ہے اور آپ نے بھی، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. ہم میں سے کسی نے ابھی تک تو نہیں چکھا ہے. یہ میں چکھ کے نہیں بتلا رہا ہوں، مگر مجھے معلوم ہے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. آپ کو بھی معلوم ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں صرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. عزیزو، بات یہ ذائقے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی ترش ہوتا ہے، کوئی نمکین ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے. 3-4 قسم کے ذائقے ہیں اور ذائقے کے اثرات چہرے پہ دکھائی دیتے ہیں. مثلا خدا نہ کرے خاتون خانہ نے غلطی سے نمک زیادہ ڈال دیا تو چہرے کا رنگ بتلا دیتا ہے کہ یہ ذائقہ مناسب نہیں ہے. بہترین پھل کھا لیا
طبیعت خوش ہو گئی تو چہرہ بتلا دیتا ہے. تو ذائقے کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے. اب بات سن لیجئے، یہی میرا مولا کہتا ہے کہ یا ابا حارث، دنیا میں کوئی انسان مرتا نہیں ہے جب تک تیرا مولا اس کے سرہانے پہنچتا نہیں ہے. اب جب علی کے نام پہ چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے تو علی کو دیکھ کے بھی چہرہ کھل اٹھتا ہے. یہی موت کا ذائقہ ہے. درود پڑھ محمد و آل محمد. یہی موت کا ذائقہ ہے. بس عزیزو، یہی خاندان بتلا سکتا ہے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. میں نے ایک فکرہ یہاں عرض کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں، میں خدا نخواستہ تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو تعویذ باندھتے ہیں ان کی تندرستی اور سلامتی کے لیے. اسی لیے تعویذ باندھا جاتا ہے کہ بچے سلامت رہے، محفوظ رہے. خاندان عصمت و طہارت تعویذ باندھتا ہے شہادت کے لیے. ہم تو بچے بڑے ہو جائیں پھر تعویذ باندھتے ہیں. تو 2-3 برس کا بچہ ہے، 3 برس کا بچہ ہے، باپ جا رہے ہیں دنیا سے. ایک تحریر لکھی، بند کیا، بیٹے کے بازو کو قریب کیا، بازو پہ مارا. اب نہ معلوم اپنی شریک حیات سے کہا یا بچے سے کہا، یہ مجھے نہیں معلوم، مگر یہ کہا گیا کہ جب انتہائی پریشانی کا عالم ہو تو اس تعویذ کو کھول لیں. ایک بات یاد رکھیے، علی اکبر کی پرورش شہزادی زینب نے کی ہے، اپنے بھتیجے، یتیم بھتیجے کی پرورش حسین نے کی ہے. بہت چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، بے انتہا چاہتے ہیں. تاریخ کربلا بھی گواہ ہے. عاشور کی رات ہے جب لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ کچھ بھی ہو جائے سید الشہداء، ہم آپ کا دمن چھوڑ کے نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے. تو گوشے سے شہزادے نے کھڑے ہو کے ایک سوال کیا کہ چچا، کیا فہرست شہداء میں میرا نام ہے؟ اتنا بھولا بچہ، میرا نام ہے؟ تو حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تمہارا نام ہے، بلکہ ایک سوال کیا، میرے لال موت کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ جواب حسن کا بیٹا ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. ایک مرتبہ کہنے لگے، چچا شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں موت کو. بس یہ حوصلہ اور یہ ولولہ دیکھا تو کہنے لگے، میرے لال تمہارا نام تو ہے ہی ہے، مگر وہ جو تمہارا بھائی جھولے میں ہے اس کا نام بھی فہرست شہداء میں. چچا کیا یہ ملائین خیموں میں آ جائیں گے؟ نہیں، میں لے کے جاؤں. صبح عاشور ہوئی، دفتر شہادت کھلا. جیسے ہی اصحاب و انصار کی باری ختم ہوئی، یہ شہزادہ سامنے آیا، آ کے کہا، چچا مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے، میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. کہا نہیں میرے لال، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے جانے دوں، تم ادھر سے ہٹ گئے. عقیل کی اولاد کے بھی لاشیں آ گئے، زینب کے نور نظر بھی راہ میں کام آ گئے. اب ایک تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. عباس کے 1-2 بھائی بھی راہ یہ جنت ہو چکے. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اب کوئی نہ رہ گیا، یہ شہزادہ تھا یا عباس تھے یا حسین تھے. ایک روایت یہ بھی ہے. سامنے آئے، کہا چچا اب تو مجھے اجازت دے دے. کہا نہیں، کہا نہیں،
اب جو مایوسی کے عالم میں شہزادہ گیا، یا تو اسے زندگی بھر اس کی ماں نے یہی بتلایا تھا کہ پریشانی میں یہ بازو سے تعویذ کھول لینا، تو تعویذ کھولا تو باپ کی تحریر دیکھی جو حسین ابن علی کے نام تھی کہ بھیا میرے لال کو جانے کی اجازت دے دو۔ یہ تحریر علم امامت کے ماتحت حسن ابن علی نے لکھی ہے۔ ایک مرتبہ وہ خط لے کے آئے اور کہا با چچا یہ تحریر پڑھیے اور مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے بھائی کی تحریر پڑھی۔ اس شہزادے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حسین کسی کو رخصت کرتے وقت اس طرح نہیں روئے کہ قاسم کو سینے سے لگا کے اتنا روئے کہ مقاتل نے لکھا کہ دونوں روتے روتے گر پڑے۔ ایک مرتبہ اٹھے یہ شہزادہ اتنا چھوٹا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا اور ایک مرتبہ امامے کے دونوں سرے آگے ڈال دیے۔ عزیزوں جن لوگوں نے میتوں کو نہلایا ہے انہیں معلوم ہے کہ میت کے آگے کے حصے میں امامے کے دو سرے رکھے جاتے ہیں جسے تحت الحنک کہتے ہیں۔ یہ پر معلوم حسین نے یہ کیوں کیا یہ تو حسین ہی بہتر جانتے ہیں، مگر یہ شہزادہ میدان میں آیا، جنگ کرتا رہا، کئی اشقیاء کو واصل جہنم کیا، بسر سعد نے فوج کے ذریعے گھیر لیا۔ یہ شہزادہ گھوڑے سے زمین پر آیا، ایک مرتبہ آواز دی چچا میری مدد کو آئی ہے۔ بس یہ فکرہ سننا تھا کہ حسین ابن علی نے کسی کے لاشے پہ جاتے ہوئے حملہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کہنے لگے عباس ارے تم نے دیکھا انہوں نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ اب جو دونوں نے تلواریں چلائی، ادھر کے سوار ادھر چلے گئے، ادھر کے سوار ادھر آ گئے، میرے شہزادے کا لاشا درمیان میں گھوڑوں سے پابند۔ الہی و سیدی و مولاي و ربی، خدا نواسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ان حقیر آنسوں کو دمن زہرہ میں جگاتا فرما۔ آنے والے ہمارے اور ہمارے اموات کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بحال فرما۔ آئندہ زندگی میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ ان مقامات کو آباد رکھ جہاں سے آئے حسینہ وائے حسینہ کی صدائیں بلند ہو۔ آنے والے زندگی میں زیارت حسین اور عاقبت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ پروردگار میری شہزادی زہرا کا واسطہ ہمارے درمیان جو ہے باپ پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میری سیدانی کا صدقہ ہمارے درمیان جو ہے باپ حاجت مند ہے ان کے حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار عزاداران حسین اس روئے زمین پر جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ وارث فرش عزائے حسین سرکار حجت کو جنہیں ظہور عطا فرما۔ ہمیں ان کے غلاموں اور خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو میری شہزادی زہرا کا واسطہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔